برائٹ صاحب، یہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک تناؤ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی کیا آپ کے نزدیک ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی کسی پالیسی کے اوپر؟ کیونکہ بہرحال یہ تنازع لمبا ہوتا جا رہا ہے، مطلب دیر از نو لائٹ ایٹ دی ادر سائڈ آف دا ٹنل۔ انفیکٹ ہم نے بیچ میں یہ بھی دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ باہر تشریف لائیں، ماضی میں ایسے ایپیسوڈ ہوئے ہیں کہ اگر کسی کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تو نہیں نکلنے دیا جاتا، لیکن وہ اچھی بات ہے باہر تشریف لے آئیں۔ تو کچھ ایسا ہے جو وہاں پر بھی سوچا جا رہا ہے کہ یار یہ دیر شوڈ بی این اینڈ ٹو دس، کوئی اینڈ گیم بھی ہونی چاہیے نا کسی تنازع کی، ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ کچھ اندازہ ہے، کچھ انفارمیشن ہے کہ شروع میں جب یہ پی ٹی آئی جیت گئی تھی، پارلیمنٹ بن گئی تھی، تو جو ہماری مقتدرہ ہے وہ اس بات پر تیار ہو گئی تھی کہ خان صاحب کو بنی گالا ٹرانسفر کیا جائے اور ایک دھاندلی کا کمیشن بنایا جائے۔ لیکن ظاہر ہے اس کے جواب میں خان صاحب کو اس سسٹم کے ساتھ چلنا تھا۔ خان صاحب نے اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا، جس کے بعد اب ایک ہی آپشن تھی کہ اگر خان صاحب کی بات مانتے ہیں، اگر فرض کریں خان صاحب سب سے پہلا ان کا مطالبہ ہے میرے مینڈیٹ کو تسلیم کرو۔ مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری میجارٹی دو۔ ہماری میجارٹی دینے کا مطلب ہے شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کی کولیشن کی گورنمنٹ ختم، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے کا مطلب ہے کہ فوج کے ساتھ اور مقتدرہ کے ساتھ جن سے ان کی لڑائی ہے وہ لڑائی زوروں پہ چلی جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے وہ بھی پیک کریں جو ان کے مخالف ہیں۔ تو یہ ایک مطالبہ جو مینڈیٹ والا ہے، اس میں وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ آپ سب فارغ ہوں اور مجھے اقتدار دے دیں۔ تو ظاہر ہے یہ تو کوئی جو بیٹھا ہے وہ کب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا آگے جا کے کچھ ہو سکتا ہے؟ یس، میرا یہ خیال ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ عمران ویک ہو، جو کہ وہ روز بروز ویک ہو رہے ہیں۔ تو جب ویکر وکٹ پہ جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کر کے میرا خیال ہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ اگر بن جائے، یہ میری خواہش ہے، تو جس میں ساری پارٹیاں شامل ہوں اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی اس کے لیے تیار ہیں، تو تاکہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنے 2 سال کے لیے اور قومی اسمبلی کے اندر سے بنے، اور یہ جو ہے یہ اگلے الیکشن تک کام کرے۔ تو یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے عبوری طور پر عمران خان کو اس سسٹم کو قبول کرنا ہوگا۔ ٹھیک، اچھا، اس کے اندر ایک اور ایلیمنٹ جو بڑا انٹرسٹنگ ہے رائٹ صاحب، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک لڑائی ہے یا سٹرگل ہے، پریسائسلی بیکاز دا ریزن کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ 24 نومبر کا احتجاج نہ ہو، یہ بہت ڈراسٹک بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں جو یہاں پر نہیں ہے کہ نہیں یہ ڈو اور ڈائی ہو۔ تو پریویل کون کرتا نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب واپس لے سکتے ہیں کال، یا نہیں اٹس ٹو لیٹ ناؤ، ان کے لیے بھی یہ ڈیسائسو مومنٹ ہے اب؟ دیکھیں، جو باہر لوگ بیٹھے ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں سیلف ایگزائل میں، یا جو وہاں جا کے آباد ہو گئے ہیں، دیکھیں ان کی تو کوئی سٹیک نہیں ہے نا۔ ان کی سٹیک تو صرف یہ ہے کہ ان کا یوٹیوب چینل چلے، یا ان کی واہ واہ ہو، یا ان کی بلے بلے ہو، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں کسی کو اور وہ جواباً گالی پڑتی ہے عمران خان کو، وہ مخالفت کرتے ہیں کسی شخص کی اور نقصان ہوتا ہے عمران خان کو۔ تو عمران خان جتنی جلدی یہ سمجھ جائیں کہ بجائے اس کے کہ یہ ان کے لیے کوئی فائدہ مند ہو، یہ تو نقصان دہ ہو رہا ہے، کہ باوجود تمام تر کوششوں کے ہوتا یہ ہے کہ جس کو وہ اٹیک کر رہے ہیں یوٹیوبر، یا جس کو گالیاں دے رہے ہیں، یا جس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیا اس کے نتیجے میں وہ لوگ کمزور ہو رہے ہیں یا مضبوط ہو رہے ہیں؟ مضبوط ہو رہے ہیں، تو بلکہ اور دشمن بنتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اسٹریٹجی تو دنیا میں کبھی کام نہیں کرتی۔ دنیا میں پالیٹکس کس کا نام ہے؟ لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانے کا۔ اور پی ٹی آئی کے یہ جو لوگ ہیں وائکنگز، یہ لوگوں کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں۔ تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ دوسری بات آپ نے جو پوچھی کہ بھئی کس کے مطابق چلیں گے، میرا خیال ہے عمران خان کے اندر ایک سٹیک بہرحال یہ موجود ہے۔ ایک تو سٹیک ان کی ایگریشن کی ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن ایک دوسری سٹیک ان کے اندر یہ بھی ہے کہ کسی طرح میں اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو جاؤں۔ تو علی امین گنڈا پور، یا جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، گوہر علی
یا اسد کیسر، عمر ایوب ذرا قدرے کم، وہ جا کے یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کسی طرح پارلیمنٹری سسٹم کے اندر چلنا چاہیے، کسی طرح ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے راستہ کھولنا چاہیے، ہمیں یہ یوٹیوبرز انہوں نے کئی دفعہ کنڈیم کیا ہے، آپ کو پتہ ہے، شیر افضل مروت نے کیا، یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اس کو ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن منیب صاحب، دنیا میں کسی بھی آپ مظلوم یا محروم تحریک کا اگر جائزہ لیں تو اس میں انتہا پسندی رول کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ انتہا پسندی کبھی انہیں رزلٹ نہیں دیتی، لیکن انتہا پسند لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ انہیں اچھے لگ رہے ہیں، چاہے وہ انہیں جدھر مرضی لے جائیں۔